اے ابو موسیٰ الاشعری، جس نے اپنی نیت کو خالص کر دیا نا، اللہ اس کے اور لوگوں کے معاملات پہ سارٹ آؤٹ کر دیتا ہے، اللہ اس کے اور لوگوں کے معاملات بہترین کر دیتا ہے۔ پھر کوئی بھی شخص جو بھی تنہائی میں ایکشن کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تنہائی کے ایکشنز کو ایکسپوز کر دیتے ہیں، یا اس کے چہرے کے ایکسپریشنز کے تھرو، یا اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے تھرو، کہ جو اس کے چہرے کے لیے کیا جائے تو تھوڑا ہی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور جو اس کے چہرے کے لیے نہ کیا جائے، اس کے علاوہ کسی کے لیے کیا جائے تو بہت کثرت والا جو ہے نا وہ بہت تھوڑا ہو جاتا ہے۔ اگر تم سجدے کی حالت میں ہو، اور ایگزیکٹلی سجدے کی مثال دی، اور شیطان تمہارے ذہن میں وسوسہ دے کے اٹھ جا، کوئی تجھے دیکھ رہا ہے، ڈو ناٹ اوبے ہم، ڈونٹ لیو دا گڈ ڈیڈ، اور بلکہ پرولونگ کرو اپنے عمل کو، اینڈ پیوریفائی یور انٹینشن کہ یا رب میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب فوت ہوئے تو فوت ہونے کے بعد کچھ لوگوں کے خواب میں وہ شخص آئے۔ لوگوں نے پوچھا تھا آپ تو بڑے نیک تھے، آپ تو ہمارے امیر تھے، آپ نے تو جہاد کیا، آپ نے تو دعوت کا کام کیا، آپ نے تو بہت اعلیٰ ایکشنز کیے، کیا معاملہ ہوا؟ کہتے ہیں سبحان اللہ، میرے سارے عمل حقیر ہو گئے اور کمزور پڑ گئے، بٹ میں نے جو ایک تھاٹ اپنے ذہن میں لائی تھی اور وہ نیت کی تھی، اس نے مجھے بچا لیا۔ اور کیا تھی؟ کہتے ہیں جب میں نے اپنے مائٹ اور لشکر کو دیکھا سامنے کھڑے ہوئے تھے، تو میرے دل میں ایسی خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اللہ کے نبی کے دور میں میں اس آرمی کے ساتھ موجود ہوتا اور اللہ کے نبی کی مدد کرتا اپنی اس آرمی کے ساتھ، اور اس ایک نیت اور خواہش نے مجھے معاف کروا دیا اور مجھے میرا بیڑا پار کر دیا۔ لا الہ الا اللہ۔ سو دس از ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از۔ اور وہ بھی خطاب کہتے ہیں کہ افضل اعمال کیا ہیں؟ سبحان اللہ، کلیئرٹی کے ساتھ فرض ادا کرنا، حرام جو اللہ نے کیے ہیں ان سے بچنا، وصدق النیہ فیما عند اللہ، اور اپنی نیت کو خالص کرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ اور وہ لکھتے ہیں ابو موسیٰ الاشعری کو، من خلصت نیہ کفاہ اللہ تعالی ما بینہ و بین الناس، اے ابو موسیٰ الاشعری، جس نے اپنی نیت کو خالص کر دیا نا، اللہ اس کے اور لوگوں کے معاملات پہ سارٹ آؤٹ کر دیتا ہے، اللہ اس کے اور لوگوں کے معاملات بہترین کر دیتا ہے۔ پھر if you want people to respect you, if you want people کہ آپ کو تنگ نہ کریں، آپ کی بات سنیں، آپ کے لیے ڈیفیکلٹیز نہ کریٹ کریں، پیوریفائی یور نیہ۔ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس، جو اللہ اور اپنا جو تعلق ہے وہ ٹھیک کر لیتا ہے، اپنا اللہ اس کے جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، تو یہاں پہ جو تعلق ہے وہ اصل نیت ہے۔ اور عثمان بن عفان کہتے ہیں، اللہ اکبر، نیت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ما اصر احدا سریرتہ الا اظہر اللہ عز وجل علی صفحات الوجہ وفلتات اللسان۔ کوئی بھی شخص جو بھی تنہائی میں ایکشن کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تنہائی کے ایکشنز کو ایکسپوز کر دیتے ہیں، یا اس کے چہرے کے ایکسپریشنز کے تھرو، یا اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے تھرو۔ تنہائیاں ایکسپوز ہوتی ہیں، عثمان بن عفان کہتے ہیں، یا وہ نیک ہے تو اس کی نیکی ظاہر ہو جائے گی، یا اگر وہ گناہ گار ہے تو اسی گناہ جو ہے نا وہ ظاہر ہو جائیں گے لوگوں پہ۔ اور ابن الجوزی رحمہ اللہ لطائف میں لکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قلب من تراعی بید من الصید، تم جس کے دل کو دکھانا چاہ رہے ہو اپنے عمل کو، وہ اس کے ہاتھ پہ ہے جس کی تم نے نافرمانی کر لی۔ قلب من تراعی بید من الصید، جس کے دل کو تو دکھانا چاہ رہا ہے، امپریس کرنا چاہ رہا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ہے جس کی تو نے نافرمانی کی ہے، یعنی تو اس کی ریاکاری کر کے اس کے ساتھ اس کی رسپیکٹ کو تو نے اس کی قدر نہیں کی تو نے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مکتوب فی التوراہ، کہ تورات میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، ما ارید بہ وجہی فقلیلہ کثیر وما ارید بہ غیری فکثیرہ قلیل، کہ جو اس کے چہرے کے لیے کیا جائے تو تھوڑا ہی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور جو اس کے چہرے کے لیے نہ کیا جائے، اس کے علاوہ کسی کے لیے کیا جائے تو بہت کثرت والا جو ہے نا وہ بہت تھوڑا ہو جاتا ہے۔ سو یہ من اعمال القلوب میں سے ہے، یاد رکھیں۔ سامنے لوگ دیکھتے ہیں کہ اس نے ریزلٹس کیا لے کے آئے، کام کیا کیا ہے، بٹ ایکچوئل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ دل میں اس کا تقویٰ کیسا تھا، سنسیریٹی کیسے تھے۔ اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی عمل لوگوں کے لیے چھوڑا جائے ریا ہے،
اور کوئی عمل لوگوں کے لیے کیا جائے وہ شرک ہے، تو سلوشن کیا ہے کہ اس کے ان دونوں سے پاک ہوا جائے. یعنی سبحان اللہ، کوئی عمل لوگوں کے لیے چھوڑ دیا جائے. میں شخص کو جانتا ہوں جس نے نماز باجماعت پڑھنا چھوڑ دی. کیوں؟ کیونکہ میرے پڑوسی مجھے بڑا نیک سمجھیں گے، جو گارڈ ہوگا یا گزرتے ہوئے جہاں سے میں گزروں گا لوگ سمجھیں گے بڑا نیک انسان ہے. یہ ریا ہے، لوگوں کے لیے عمل چھوڑنا. کوئی انسان سجدہ کر رہا ہے اور سجدہ لمبا کر رہا ہے اور ریئلائز کرتا ہے کہ کوئی شخص میرے کمرے میں داخل ہو گیا یا مسجد میں داخل ہو گیا، اور وہ سجدے سر اٹھا لیتے کہ لوگ یہ نہ جان لیں کہ میں بڑا لمبا سجدہ کرتا ہوں، تو اس شخص کے لیے اس طرح سجدہ چھوٹا کر دیا، یہ بھی ریا ہے. کسی کے لیے کوئی عمل کرنا یا کسی کے لیے کوئی عمل چھوڑنا یہ ریاکاری میں آتا ہے. تو سلوشن کو کیا کہتے ہیں؟ سلوشن کہتے ہیں کہ ان دونوں سے آزاد ہونا. اور اس کو مزید ایکسپلین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کیا اور کہا کہ اگر تم سجدے کی حالت میں ہو، اور ایگزیکٹلی سجدے کی مثال دی، اور شیطان تمہارے ذہن میں وسوسہ دے کے اٹھ جا، کوئی تجھے دیکھ رہا ہے، ڈو ناٹ اوبے ہم، ڈونٹ لیو دا گڈ ڈیڈ، اور بلکہ پرولونگ کرو اپنے عمل کو، اینڈ پیوریفائی یور انٹینشن کہ یا رب میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ تجھے پتہ ہے کہ تنہائی میں بھی میں ایسا عمل کرتا ہوں اور کوئی مجھے اگر دیکھتا ہے تب بھی میں عمل کروں گا، بٹ تیری رضا کے لیے میں کوئی عمل کروں گا، نہ کسی کے لیے چھوڑوں گا، نہ کسی کے لیے کروں گا. دس از اٹ، دس از واٹ آئی بلیو اٹ ڈز. سو سنسیئرٹی از you don't desire your action to be witnessed by anybody except Allah, and you don't want a reward from nobody except Allah subhanahu wa ta'ala.